چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹنز لا آف موشن۔ نیوٹن کا حرکت کا پہلا قانون، حرکت کا پہلا قانون، نیوٹن کا حرکت کا پہلا قانون۔ وہ کہتا ہے فرسٹ لا آف موشن، یو ہیو آفن آبزروڈ، آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا، دا ٹیبل پلیسڈ ان یور کلاس روم، اس میز کا جو آپ کی کلاس روم میں رکھی ہوئی ہے، یعنی آپ نے اپنی کلاس روم میں ایک ٹیبل کا اکثر مشاہدہ کیا ہوگا، یعنی اس کو دیکھا ہوگا۔ It always remains at the same place until you apply some force to move it. یہ ہمیشہ اسی جگہ پر موجود رہتی ہے جب تک کہ آپ اس پر کوئی قوت لگا کر اس کو ہلا نہیں دیتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ اپنی جگہ پر ہمیشہ موجود رہتی ہے ٹیبل جب تک کہ آپ کوئی فورس اپلائی کر کے اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں دیتے۔ Like a book placed on the table remains at its place unless someone picks it back. وہ کہتا ہے بالکل ایسے ہی ایک کتاب اب جو ہے وہ ٹیبل پہ اس وقت تک پڑی رہتی ہے جب تک کہ کوئی اس کو اٹھا نہیں لیتا۔ کتاب ٹیبل کے اوپر رکھی رہتی ہے چاہے اس کو کئی دن گزر جائیں، جب تک کہ کوئی اس پر فورس لگا کر اس کو اٹھا نہیں لے گا۔ Similarly, a satellite in the space continuously moves with constant speed. بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے ایک مصنوعی سیارہ خلا میں مسلسل ایک جیسی رفتار کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے، because there is no air، کیونکہ وہاں کسی قسم کی ہوا نہیں ہے، اور force of friction in the space، اور نہ ہی کسی قسم کی رگڑ کی قوت ہے خلا میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے وہ سیٹلائٹ جو زمین کے گرد ہم یعنی سائنٹسٹ آربٹ میں چھوڑتے ہیں، وہ اپنی ایک یکساں رفتار کے ساتھ ہی کیا کرتے رہتے ہیں؟ حرکت کرتے رہتے ہیں، ان کی رفتار میں تبدیلی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اثر انداز ہونے والی فورس کوئی نہیں ہے، یعنی نہ تو ہوا کی قوت ہے جو ان کو روکے، اس کو روکے یا اس کی رفتار میں کمی لائے، اور نہ ہی رگڑ کی قوت وہاں موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ مثالیں آخر کیوں دی جا رہی ہیں؟ ہم جو ہے بڑھ رہے ہیں آگے لا کی طرف۔ فرسٹ لا ہے کیا وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ Contrary to above example, a ball rolling on the ground however stops after some time because friction of ground and air resistance exert force on it. وہ کہتا ہے ایک اوپر کی مثالوں کی طرح، اوپر کی مثالوں کے برخلاف ایک گیند جو ہے وہ رول کرتی ہوئی زمین پر رک جاتی ہے کچھ دیر کے بعد رک جاتی ہے، کیونکہ اس پر زمین کی رگڑ کی قوت اثر انداز ہوتی ہے اور ہوا جو ہے وہ اس کی حرکت کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ ریزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مزاحمت کرنا، یعنی روکنا۔ اینڈ چینج اٹس اسٹیٹ آف موشن، اور اس کی حرکت کی حالت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اور ڈائریکشن آف موشن، یا جو اس کی حرکت کی سمت ہے، یعنی سمت یا ڈائریکشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکشن بھی ہوا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہلکی پھلکی چیزیں آپ نے دیکھا ہے سیدھے اڑتے اڑتے اگر ہوا کا جھونکا ہے تو وہ مخالف سمت میں اڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ وی کین ڈیفائن نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ایز، تو اب تمام ایگزامپلس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نیوٹن کے فرسٹ لا کو، پہلے قانون کو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ A body continues its state of rest، ایک جسم اس وقت تک اپنی حالت سکون کو برقرار رکھتا ہے، اور آف یونیفارم موشن، یا یکساں حرکت کی حالت کو، ان اے اسٹریٹ لائن، ایک سیدھی لائن میں، unless an external force acts on it، جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جسم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر اثر انداز ہو کر اس کی حالت میں تبدیلی نہ لے آئے، یعنی کوئی بھی جسم اس وقت تک حالت سکون میں ہی پڑا رہتا ہے جب تک کہ کوئی فورس اس پر عمل کر کے اس کو حرکت میں نہ لے آئے، یا ایک حرکت کرتا ہوا جسم اس وقت تک حرکت کرتا رہتا ہے جب تک کہ بیرونی قوتیں اس کی حرکت کو روک نہیں دیتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں، اس سے فورس کی ڈیفینیشن بھی ڈیرائیو ہوتی ہے کہ قوت کیا ہے، فورس کیا ہے۔ یہاں یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ فورس وہ ایجنٹ ہے
فورس وہ عنصر ہے جو کہ کسی بھی جسم کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، جو کہ کسی بھی جسم کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ The Newton's first law is also called law of inertia۔ نیوٹن کے پہلے قانون کو جمود کا قانون بھی کہتے ہیں۔ یوں آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ کسی بھی جسم پر آپ فورس لگائیں اور اس کی حالت میں تبدیل لانے کی کوشش کریں تو آپ کو تھوڑی مشکل پیش آتی ہے۔ کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی جسم ہے، چاہے وہ حالت سکون میں پڑا ہوا ہو یا حرکت کی حالت میں ہو، وہ اپنی حالت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی حالت کو برقرار رکھنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ اس میں حالت کو برقرار رکھنے کی خاصیت پائی جاتی ہے، اور یہ جو حالت کو برقرار رکھنے کی خاصیت پائی جاتی ہے اسے خاصیت جمود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی پراپرٹی آف انرشیا۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ پراپرٹی آف انرشیا۔ اسی وجہ سے فرسٹ لا کو لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں۔ You may have sometimes observed، آپ نے بعض اوقات مشاہدہ کیا ہوگا that you put your bag on the seat next to you، کہ آپ اپنا جو بستہ ہے یا بیگ ہے اسے اپنی اگلی سیٹ پہ رکھتے ہیں۔ whenever the bus stops suddenly، جب بھی بس اچانک سے رکتی ہے، the bag slides forward of the seat، تو جو بیگ ہے وہ آگے کی طرف پھسلتا ہے۔ Why does it happen؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ The bag was initially moving forward، پہلے کیونکہ بستہ جو ہے وہ آگے کی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ Because it was on a moving bus، کیونکہ یہ حرکت کرتی ہوئی بس کے اندر ہے۔ When the bus stopped، جب بس رک جاتی ہے، the bag continued moving forward، لیکن بیگ جو ہے وہ آگے حرکت کرنا جاری رکھتا ہے، کیونکہ بریک آپ نے بس کو لگائی ہے، بیگ کو تو نہیں لگائی۔ Which was its initial state of motion، جو کہ اس کی حرکت کی ابتدائی حالت تھی۔ And therefore it slide forward of the seat، یہی وجہ ہے کہ یہ سیٹ پہ آگے کی طرف پھسلتا ہے۔ سلائڈ کا مطلب پھسلنا۔ تو انرشیا کی اب ڈیفینیشن دی ہے۔ انرشیا از the property of an object due to which it tends to continue its state of rest or motion۔ وہ کہتا ہے انرشیا کسی بھی جسم کی وہ خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی جسم اپنی حالت سکون یا یکساں حرکت کی حالت کو جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انرشیا از ریزسٹنس ٹو چینج دا اسٹیٹ۔ اصل میں یہ جو انرشیا کی خاصیت یا جمود کی خاصیت ہے، یہ جسم کی حالت میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتی ہے، یعنی اس کو تبدیلی کو روکتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آئی تھنک اٹس انف، اتنا کافی ہے اس کو کرنے کے لیے۔ اس میں سے یاد کرنے کا آپ یہ دیکھ لیں، اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد کرنا ہے سب سے پہلے، صحیح ہے؟ ایک یا دو ایگزامپل یہاں سے دے دیجیے گا، صحیح ہے؟ دیٹ ڈیپینڈ اپون یو، آپ پہ چھوڑا۔ ایک مثال کوئی سی کر لیں، صحیح ہے؟ چاہے بک والی کر لیجیے یا ٹیبل والی کر لیں، کلاس میں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ انرشیا کی ڈیفینیشن آپ کو لازمی کرنا ہے اس لا میں۔ باقی اور چیزیں جو ہے وہ آپ حذف کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ لکھنا، صحیح ہے؟ ادھر ہیڈنگ ڈالنا اسٹیٹمنٹ، پہلے اسٹیٹمنٹ لکھنا، پھر ایگزامپل لکھ کے اس کو یعنی وہ کرنا، اور اس کے بعد انرشیا کی ڈیفینیشن دے دینا، صحیح ہے؟ یور ٹاپک از کمپلیٹ۔